میں نے آج کے درس میں جو آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں ملتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہوا تو حضرت عثمان اپنے تجارتی معاملات میں ملک سے باہر تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے یہ آدمی کوئی کہتا ہے کہ یا عثمان جاء النبی بالبرہان، کہ اے عثمان اللہ کے نبی آ گئے ہیں دلائل و برہان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب۔ میں جب واپس آیا مکہ مکرمہ میں، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنایا، انہوں نے مجھے دعوت اسلام دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے بھی مجھے دعوت اسلام دی۔ میں نے فوراً اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سابقون الاولون میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسے کہ مکے والے کفار مشرکین صحابہ پہ ظلم کرتے تھے، اسی طرح حضرت عثمان پر بھی بڑے ظلم ہوئے۔ آپ کے چچا تھے حکم ابن العاص، وہ آپ کو کبھی دھوپ میں پھینک دیتے، کبھی آپ کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیتے تھے، آپ کا سانس بند ہو جاتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پہ ثابت قدم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو عتیبہ نے طلاق دے دی تھی، رقیہ اور ام کلثوم کو۔ اس کی وجہ سے بھی حضور بہت پریشان تھے، تو آپ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکل دور میں گزر رہے تھے کہ حضور نے حکم فرمایا کہ حبشے کی طرف ہجرت کر لو۔ وہاں کا بادشاہ کافر تو ہے لیکن عادل ہے، منصف مزاج ہے، کسی پہ ناجائز ظلم نہیں کرتا۔ تو 12 آدمیوں نے خفیہ طریقے سے ہجرت کا ارادہ کیا، جن میں حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ شریک تھے، اور حضور نے فرمایا کہ آج جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، آج عثمان نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں جانے کے بعد انتہائی امن اور سکون سے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اب مکے میں امن ہے، تو وہ واپس لوٹ آئے۔ آگے آئے دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ خبر غلط تھی۔ پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ تقریباً 100 آدمی کا قافلہ خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ مکے سے نکل کے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا۔ ان میں بھی حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر روما۔ وہ ایک یہودی کا کنواں تھا اور اس کا پانی بہت میٹھا اور بہت اچھا اور ٹھنڈا پانی تھا، لیکن وہ بدبخت پینے کے لیے بھی پیسے لیتا تھا، ڈول بھاگ لو پیسے دے دو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو اس کنویں کو جا کے خرید کرے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کی میں بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور یہودی سے بات کی۔ 20,000 درہم میں اس زمانے میں آپ نے وہ کنواں خریدا اور اس کی تحریر لا کے حضور کی خدمت میں رکھی کہ یا رسول اللہ میں نے وقف کر دیا مسلمانوں پر۔ فبشرہ بالجنہ، حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اسی لیے پھر اس کے بعد اس بئر روما کا نام بئر عثمان بھی ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مسجد میں تنگی ہوئی، توسیع کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر زمین کا کچھ ٹکڑا خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دے دے تو میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے وہ ٹکڑا 10,000 درہم میں خریدا اور آگے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ فبشرہ بالجنت، حضور پاک نے آپ کو بشارت دی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بی بی فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا فقبلہ رسول اللہ صلی اللہ، حضور نے قبول فرما لیا۔ فرمایا حل عندک شیء، تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے کل مہر دینے کے لیے؟
اس نے کہا حضور میرے پاس بس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ، اور میں گھوڑا تو شکار کا اپنا جہاد کے لیے اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو اور اس کے جتنے پیسے آئیں وہ بی بی فاطمہ کو حق المہر میں دے دو۔ حضرت عثمان بھی حضرت علی کے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت علی زرہ بیچنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان نے پوچھا کہ تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 480 درہم میں۔ آپ نے کہا یہ 480 درہم لے لو، زرے میں دے دو۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، پیسے لے کے چلے تو حضرت عثمان نے پھر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا علی ٹھہرو، وہ تو میں نے آپ سے خریدی ہے چیز، لیکن اب یہ زرہ جو ہے میری طرف سے شادی کا تحفہ لے لو۔ تو انہوں نے 480 درہم بھی دیے اور زرہ بھی آپ کو ہدیے میں بھیج دی۔ تو یہ شرف بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ بی بی فاطمہ کے حق المہر کی ادائیگی حضرت عثمان نے کی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، اور حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے اہل بیت رسول اللہ کا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا عثمان کیا پوچھتے ہو، 4 دن سے متواتر حضور فاقے سے ہیں اور ہم سب فاقہ سے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فبکا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رونے لگ گئے، اپنے گھر گئے، غلام کو بلایا اور آٹے کی اور گندم کی اور جو کی بوریاں اٹھائیں، ایک بکرا جو ہے وہ اس کو بھونا اور 300 درہم ایک تھیلی میں ڈال کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ یہ لے لو، آپ بھی کھائیں اور حضور کو بھی کھلائیں۔ حضرت عثمان چلے گئے، حضور جب آئے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے گوشت کی اور کھانے کی، فرمایا رسبتم من بعدی شیئا، کوئی چیز پہنچی آپ کو؟ انہوں نے کہا حضور یہ بھنی ہوئی بکری ہے۔ میں کس نے دیا؟ انہوں نے کہا یہ دانے بھی ہیں، آٹا بھی ہے، گندم بھی ہے، کھجور بھی ہے، یہ حضرت عثمان دے کر گئے اور 300 درہم بھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا رکھا لیکن حضور نے کھانا نہیں کھایا، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ خدمت کا موقع بھی حضرت عثمان کو بھی